ایک بار پھر بہت زیادہ گونج سنائی جا رہی ہے 28ویں امینڈمنٹ کی. گورنمنٹ تو ہمیشہ کی طرح ڈینائی کر رہی ہے. 26 آ رہی تھی تب بھی ڈینائی کیا, 27ویں کو بھی ڈینائی کیا, 28ویں کا بھی اب یہی جس سے پوچھیں آفیشلی کہتے نہیں آ رہی. لیکن 26 میں جوڈیشل 26-27 میں جوڈیشل ریفارمز ہو گئی, جوڈیشل سیٹ اپ بدل گیا, پاور سٹرکچر بدل گیا, پھر کچھ ایسی چینجز آ گئیں جس سے گورنمنٹ آف دا ڈے اور بھی مضبوط ہو گئی. لیکن ایک مسئلہ پھنسا رہا, وہ تھا نیشنل فائنانس کمیشن کا. صوبوں کو وفاق سے زیادہ پیسے جا رہے ہیں نیشنل ڈویزیبل پول سے, اور ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے اور پیسے بڑھتے ہیں تو پہلے دن سے ہی خسارے میں ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. آبویسلی کام ایسے نہیں چل سکتا. اس پہ بڑی بحث ہوئی. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ہے, بیکاز پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اندر جس نے چینجز کی تھی. پنجاب بھی مان جاتا ہے, باقی بھی ہو جاتے ہیں, اصل مسئلہ ان کا ہے. پھر حالات بدل گئے. اب گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی ہے حکومت میں رہنے کے لیے. پہلے تو یہ بھی مجبوری تھی پیپلز پارٹی کی, لیکن آئینی ترمیم کے لیے ابھی بھی ان کو پیپلز پارٹی چاہیے. اور ہم نے دیکھا پچھلے تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی. چھوٹی عید کے بعد ہم نے دیکھا پیر پگاڑا فیملی, دوسرے جتوئی خاندان, جی ڈی اے وغیرہ سارے جو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اچانک بڑے ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے اپنے حلقوں میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر دی. کوئی اسلام آباد آ رہا ہے, کوئی لاہور جا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نئے لوگ جڑنے بھی شروع ہو گئے. ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا, ہم تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, آگے بھی کام کریں گے. تو کچھ ایسی باتیں گردش کرنی شروع ہو گئی اسلام آباد میں کہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو اہل اقتدار سے کہ آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی اگر آپ 28ویں کے اندر اب آپ کوئی رکھنا ڈالیں گے. سوال یہ ہے کہ 28ویں یا 28ویں چھوڑ دیں, این ایف سی چھیڑے بغیر فائنینشیل بات بنتی نہیں ہے. اور کیا کوئی اور طریقہ نکلے گا, کیا 28ویں آ رہی ہے, سب کچھ ہے. ان تمام ابھی پچھلے دنوں میٹنگ بھی ہوئی کل پرائم منسٹر صاحب کی ود پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب. اس میں اسپیکر بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, اور بھی عمائدین تھے. اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق, ان کو بڑے کی رولز دیے گئے ہیں کہ آپ رابطے کریں گے اور آپ سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور ویسے تو محسن نقوی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, لیکن یہ رول جو ہے پیورلی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے لیے رکھا ہے اور اپنے دو مین لیڈرز کو کہا ہے کہ آپ اس میں ایک رائے ہموار کریں اور کوآرڈینیشن کریں. تو اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر. ان سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, آپ کو یاد ہے میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 28ویں آئے گی, کنسنسس سے آئے گی, اور آپ نے کافی اس میں باتیں کی تھی. میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی میموری فریش ہو جائے. یہ نومبر 2025 کا یہ پروگرام ہے, اپنا ایک کلپ سنیے گا. پیپلز پارٹی اب پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی. اب تو آپ کی میجورٹی بھی ہو گئی, اب آپ کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت میں رہنے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, صرف آئینی ترمیم کے لیے ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو بھی اب آپ ذرا ٹھنڈ پروگرام کریں گے. مولانا سے بھی ہمارے رابطے برقرار رہیں گے, اور پیپلز پارٹی ہماری میجر کولیشن اپنا الائی ہے, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات جس طرح سے طے ہوئے اسی طرح سے چلیں گے. 28ویں ترمیم کے موقع پر پہلے مولانا صاحب سے بات کریں گے. ضرور ان سے بات کریں گے, ان کو ضرور اعتماد میں جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. بجٹ سے پہلے آئے گی کیونکہ اس میں این ایف سی دوسرے معاملات ہیں, تو بجٹ کے آنے سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی. دیکھیں جی, اگر تو کنسنسس ہو گیا تو بجٹ سے پہلے آ جائے گی. اگر کنسنسس نہ ہوا تو بجٹ کے دوران بھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہیں گی. ویسے جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم یا اس بیلنس کو کریٹ کرنے کا معاملہ ہے, تو بہرحال وہ کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. تو فروری مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے 28ویں ترمیم. چلے مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے. لیکن ہے کہ اس کے اوپر جو یہ 3-4 ایشوز ہیں, یہ جو ہے وہ این ایف سی سے متعلقہ, این ایف سی یا صوبوں اور فیڈریشن کے مابین جو ریسورسز ہیں ان کی تقسیم کا معاملہ, اس کے بعد لوکل باڈیز, اس کے بعد پاپولیشن, اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے ہائر ایجوکیشن. یہ 5 ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہونی اور کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی کنسنسس ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتی. جی رانا صاحب, میں نے کہا آپ کو ذرا میموری فریش کر دوں. اب مجھے یہ بتائیں, جو پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے 2 ہی مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ جو بھی تک ڈفرینسز سیٹل نہیں ہوئے، نہیں یہ کنسنسس بن سکا، تو ہائیسٹ لیول پہ بات ہوئی ہے. اور ایک ہے کہ کنسنسس بنانے کا پروسیس شروع ہی اب آپ کر رہے ہیں کہ ان دونوں نے ملے، انہوں نے کہا چلیں آپ کے لوگ بیٹھیں اور کنسنسس کریں. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ملاقات کا تناظر کیا تھا؟ کیا کنسنسس نہیں ہوا اس لیے ملے ہیں، یا اب کنسنسس بنانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ کسی بھی ملاقات کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. ایک ہی ملاقات میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے اور ڈسکس ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں. اور ان میں یقیناً یہ جو بجٹ کی آمد ہے، اس وقت ہم مڈ مئی میں کھڑے ہیں، تو جون کے فرسٹ ویک میں جو ہے یہ بجٹ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پیش ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ اس کے لیے تمام میجر جو کولیشن پارٹنرز ہیں تو ان کے درمیان مشاورت اور ان کے درمیان مختلف معاملات کے اوپر نہیں. تو اس دن این ایف سی ڈسکس ہوا، این ایف سی کا ڈسکشن ہوئی، چلے باقی تو سبجیکٹس ہوئے، این ایف سی کا معاملہ ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں؟ نہیں، دیکھیں، اس طرح سے میں اسپیسیفکلی کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ میں ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں کہ جس طرح سے جو فنڈز کی کلیکشن ہے، ٹیکس کی کلیکشن ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے اوپر صرف یہی اعتراض نہیں ہے کہ صوبوں کا حصہ زیادہ ہے اور فیڈریشن کا حصہ کم ہے. اس میں یہ اعتراض بھی ہے، گلگت بلتستان والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ این ایف سی میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. آزاد کشمیر کا بھی مطالبہ ہے. اسی طرح سے جو ہمارے نیولی ایمرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ آفٹر جو ہے مرجر کے بعد جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. تو اس میں این ایف سی ایک تو ویسے بھی جو ہے وہ ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے، تو دوبارہ اس کے اوپر صوبوں کو بیٹھنا ہے، دوبارہ اس کے اوپر بات ہونی ہے. اور باقی وہاں اس میں کیا چینجز آنی ہے یہ اس کے اوپر مختلف رائے ہے. لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ جو کنسنسس ہوگا امنگ ایٹ لیسٹ جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس گورنمنٹ کے، تو پھر ہی امینڈمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے گا. لیکن این ایف سی کے علاوہ پانی کا معاملہ ہے. پانی کو انڈیا جو ہے وہ ویپنائز کرنے جا رہا ہے. چناب ریور کے اوپر اس نے 5 ڈیمز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن کا مسئلہ ہے. پاپولیشن کے مسئلے کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف ہوگا، اور اس کے اوپر اگر اتفاق ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیا جانا ضروری اس لیے ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پاپولیشن میں اضافہ کرنا جو ہے وہ آپ کے جو شیئر ہے ان این ایف سی اس میں اضافہ کرتا ہے. جبکہ اگر آپ نے اس کو ادروائز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو مجھے آپ کی بات اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے ہیلتھ ہے. تو اس لیے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر اور مختلف پلیٹ فارم. رانا صاحب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، آ رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ آپ نے تمام جہاں پاپولیشن کنسنسس ہوگا تو وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی.